جیسے ہی مزار پہ حاضر ہوا کانوں میں آواز آئی سوچ سمجھ کے جانا یہ حیدر کی تلوار ہے. ہمارے دل میں کیا ہے ان کو پتا ہے, ہمارے ذہن میں کیا ہے ان کو پتا ہے, ہم کیا سوچ کے آئے ہیں ان کو پتا ہے, ہمیں کیا چاہیے ان کو پتا ہے, ہماری مجبوری کیا ہے ان کو پتا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے اس روحانی بیٹے کو دنیا میں مانگنے کے لیے نہیں بلکہ زمانے کو دینے کے لیے بھیجا ہے. تو جو ہمارا سرکار, ایک پل میں توجہ چاہوں گا, جو ہمارا حضور ایک پل میں آنکھ بند کر کے مدینہ جاتے بھی ہیں مدینہ آتے بھی ہیں, میرا یقین کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے اگر سرکار کو پیار آ گیا تو اپنی چادر اڑا کے ہم غلاموں کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچا سکتے ہیں. یہ جو لیٹے ہیں نا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں, جو ابھی گدی نشین ہے نا وہ راستہ بتانے کے لیے ہیں. یہ لوگ جس کی انگلی پکڑتے ہیں ان کی نگاہ ہو جائے تو کبھی علی سے ملاتے ہیں, کبھی مصطفیٰ سے ملاتے ہیں, کبھی خدا سے ملاتے ہیں. نوریہ دربار سے ہمیشہ سبق دیا جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ دینا, صحابہ اہل بیت کو مت چھوڑنا. صحابہ بھی ہماری جان اور اہل بیت بھی ہماری. آج میں نے زندگی میں پہلی بار چٹاگام میں اتنا بڑا جلوس دیکھا, جہاں تک نگاہ جاتی تھی لوگوں کا سیلاب ہے. میں ہندوستان میں رہتا ہوں, وہاں بھی مسلمان بہت ہیں, مگر آج میں نے پہلی مرتبہ چٹاگام میں لاکھوں مسلمانوں کو ایک ساتھ دیکھا. چاند کی جانب کیا, یوں اشارہ کیا. آج تک تاریخ کہتی ہے, تاریخ اسلام کہتی ہے, مکے کی فضا کہتی ہے, مکے کی ہوا کہتی ہے, مکے کا موسم کہتا ہے, مکے کا واتاورن کہتا ہے. جیسے ہی حسین کے نانا نے انگلی کو اٹھایا, اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے میں بٹ گیا, چاند دو ٹکڑے میں بٹ گیا. ایک ٹکڑا ادھر گرا, ایک ٹکڑا ادھر گرا. ایسے رسول ہیں, بے مثال ہیں, بے نظیر ہیں, بے عدیر ہیں. ان سے جو بھی مانگتا ہے مانگنے والا قطرہ مانگتا ہے, مصطفیٰ سمندر دیتے ہیں. بیشو دربار یہ روحانی دربار ہے, نورانی دربار ہے, عرفانی دربار ہے. شریعت کی روشنی یہاں ملے گی, طریقت کی روشنی یہاں ملے گی, معرفت کی روشنی یہاں ملے گی, حقیقت کی روشنی یہاں ملے گی. بے اولادوں اولاد چاہیے یہاں سے ملے گا, دولت چاہیے یہاں سے ملے گی, شہرت چاہیے یہاں سے ملے گی, علم چاہیے یہاں سے مانگو, تقوی چاہیے یہاں سے مانگو, پرہیزگاری چاہیے یہاں سے مانگو. ارے اللہ کے رسول نے اتنا دیا ہے ان کو, دنیا چاہیے ان سے مانگو, جنت چاہیے ان سے مانگو. শাহনূর সুন্নি বাংলাদেশ, হাজী বাদশাহ মিয়া মার্কেট, রোশনহাট, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম. آج پہلی مرتبہ اس دربار نوریہ میں آنے کا موقع ملا. الحمدللہ الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے یہ دربار چٹگام شریف میں ہے مگر پورا فیضان مدینہ شریف کا ہے. اس لیے کہ جو یہاں آرام کر رہے ہیں رحمتوں کی چادر اوڑھ کے, مصطفیٰ کی محبت میں گم ہو کے, بلکہ عشق مصطفیٰ میں فنا ہو کے جو بقا پا کے مزار پاک پہ سویا ہے, کوئی ایسا ویسا پیر نہیں ہے, اپنے وقت کا ولی کامل ہے. یہ بھی بڑے ہیں, ان کا دربار بھی بڑا ہے, ان کے شہزادے بھی بڑے ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سارے غلام بھی بڑے ہیں. اچھوں کا غلام بھی اچھا ہوتا ہے, اچھوں کا دیوانہ بھی اچھا ہوتا ہے, سچوں کا چاہنے والا بھی اچھا ہوتا ہے. دربار نوریہ میں دائیں نور ہے, بائیں نور ہے,
آگے نور ہے، پیچھے نور ہے، نیچے نور ہے، اوپر نور ہے، سارا علاقہ نور ہی نور ہے۔ یہاں سے ہر مصیبت دور ہے، یہ مزار حضور ہے۔ یہاں نہ کوئی مجبور ہے نہ کوئی معذور ہے، یہاں جو بھی آیا وہ ہمیشہ کے لیے مسرور ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، اتنے زور سے بولو کہ سرکار بھی مسکرا کے ہم غلاموں کو دیکھ لیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، جو مزار میں سو رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ارے بھائی صاحب، جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ اپنی ہتھیلی کو نہیں دیکھ سکتے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا وہ ولی رحمتوں کی چادر اوڑے ہم سارے غلاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے ان کو پتا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے ان کو پتا ہے، ہم کیا سوچ کے آئے ہیں ان کو پتا ہے، ہمیں کیا چاہیے ان کو پتا ہے، ہماری مجبوری کیا ہے ان کو پتا ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے اس روحانی بیٹے کو دنیا میں مانگنے کے لیے نہیں بلکہ زمانے کو دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس بارگاہ سے نہ کوئی خالی گیا ہے، نہ آج خالی جائے گا، نہ قیامت تک کوئی خالی رہے گا۔ اس لیے یہ اس رسول کا روحانی بیٹا ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اے سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا۔ میں جیسے ہی آیا مزار پاک پہ حاضر ہوا اور جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو دماغ نے کہا چشتی سوچ سمجھ کے جانا، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ادب ہی سب کچھ ہے، جس کو جو ملا ادب سے، اور جس کو جو مل رہا ہے ادب سے، اور جس کو جو قیامت تک ملے گا ادب سے۔ جیسے ہی مزار پہ حاضر ہوا کانوں میں آواز آئی، سوچ سمجھ کے جانا، یہ حیدر کی تلوار ہے۔ زور سے بولو یا علی، یا علی، سوچ سمجھ کے جانا، یہ حیدر کی تلوار ہے۔ جو یہاں بے ادبی کرے گا اس کا جیون بیکار ہے، اور جو یہاں بادب رہے گا اس کا دونوں عالم میں بیڑا پار ہے۔ یہ نورانی دربار ہے، سبحان اللہ۔ بھیشو دربار شریف، بھیشو دربار، یہ روحانی دربار ہے، نورانی دربار ہے، عرفانی دربار ہے۔ شریعت کی روشنی یہاں ملے گی، طریقت کی روشنی یہاں ملے گی، معرفت کی روشنی یہاں ملے گی، حقیقت کی روشنی یہاں ملے گی۔ بے اولادوں اولاد چاہیے یہاں سے ملے گا، دولت چاہیے یہاں سے ملے گی، شہرت چاہیے یہاں سے ملے گی، علم چاہیے یہاں سے مانگو، تقوی چاہیے یہاں سے مانگو، پرہیزگاری چاہیے یہاں سے مانگو۔ ارے اللہ کے رسول نے اتنا دیا ہے ان کو، دنیا چاہیے ان سے مانگو، جنت چاہیے ان سے مانگو۔ یہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے مصطفیٰ ان کی بات کاٹتے، سبحان اللہ، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، مصطفیٰ ان کی بات کاٹتے نہیں، اس لیے کہ جس کی پوری زندگی نبی کی محبت میں گزری ہو، نبی کی سنت پہ گزری ہو، نبی کی شریعت پہ گزری ہو، جس کا چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا مسکرانا ہنسنا رونا سب نبی کے طریقے پہ ہے، تو اللہ نے اس دربار والے کو وہ شان دی ہے کہ زمانہ بدلتا رہے گا، حکومت
حکومت آتی رہے گی جاتی رہے گی, تختہ آتا رہے گا جاتا رہے گا, لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, کہ جو آج منتری ہے وہ کل سنتری ہو جائے گا, جو آج سنتری ہے کل منتری ہو سکتا ہے. ہر چیز بدلتی ہے مگر یہاں کا فیضان نہیں بدلے گا, یہاں کی شان نہیں بدلے گی, یہاں کا مقام نہیں بدلے گا. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. بولتے رہو تاکہ لگے کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کو سمجھ رہا ہوں, اور میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں, یہاں علم کا سمندر لیٹا ہوا ہے. میں کچھ سکھانے نہیں آیا ہوں, یہاں سے سیکھنے آیا ہوں, اپنا سبق سنانے آیا ہوں, حاضری لگانے آیا ہوں, اور غلاموں میں نام لکھوانے آیا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور, اور وہ نور کون ہے؟ ہمارے مصطفیٰ ہیں, ہمارے. سبحان اللہ. اگر سب لوگ بول دیں گے تو بابا حضور کو بھی پیار آ جائے گا. وہ ہمارے کہہ دو مصطفیٰ ہیں, ہمارے یا رسول اللہ. پیچھے والے بھی یا رسول اللہ. آپ کم ہیں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہم حسینی لوگ ہیں, ہم کو یزید کی 22,000 فوج نہیں چاہیے, حسین کے 72 چاہیے. اور یہاں ماشاءاللہ 72 غلام موجود ہیں. تو آنے والا ہمارا نبی, ان کے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی, ان کے جیسا رسول کوئی نہیں, ان کے جیسا نبی کوئی نہیں, ان کے جیسا آقا کوئی نہیں, ان کے جیسا داتا کوئی نہیں, ان کے جیسا سخی کوئی نہیں, نہ تو کوئی تھا نہ کوئی ہے, نہ کوئی قیامت تک. ایسے رسول ہیں, بے مثال ہیں, بے نظیر ہیں, بے عدیر ہیں. ان سے جو بھی مانگتا ہے مانگنے والا قطرہ مانگتا ہے, مصطفیٰ سمندر دیتے ہیں. اس مجمع میں جو لوگ مدینے گئے ہیں, اگر کوئی مدینے گیا ہے ذرا ہاتھ تو اٹھائے. اب گئے, اب بھی گئے. اللہ کرے کہ بابا حضور کا کرم ہو جائے اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو مدینے کا ویزا مل جائے, سب کو مدینے کا ٹکٹ مل جائے. اس لیے کہ جو مزار میں لیٹے ہیں نا, وہ ایسے با کمال ہیں کہ ان کو مدینہ جانے کے لیے نہ پاسپورٹ چاہیے نہ ویزا چاہیے. وہ آنکھ بند کر کے ایک پل میں گئے اور ایک پل میں آئے. تو جو ہمارا سرکار, ایک پل میں توجہ چاہوں گا, جو ہمارا حضور ایک پل میں آنکھ بند کر کے مدینہ جاتے بھی ہیں مدینہ آتے بھی ہیں, میرا یقین کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے, اگر سرکار کو پیار آ گیا تو اپنی چادر اڑا کے ہم غلاموں کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچا سکتے ہیں. یا حسین, یا حسین. اچھا, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے بابا حضور جب چاہیں مدینہ جا سکتے ہیں, اور جب چاہیں ولی کسی کا محتاج, وہ اللہ کا محتاج ہے. ولی اللہ کا محتاج ہے, مصطفیٰ کا محتاج ہے, اور دنیا اس کی محتاج ہے. مسکرا کے بولو بھائی. ولی اللہ کا محتاج ہے, رسول کا محتاج ہے, دنیا اس کی محتاج ہے. یہ لوگ مدینہ کیسے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. پاکستان کی زمین پر ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا سلطان باہو, نام سنا ہے نا, ماشاءاللہ. ولی کو پہچانتا ہے جیسے چور چور کو پہچانتا ہے, ڈاکو کو پہچانتا ہے, پولیس والا پولیس والے کو پہچانتا ہے, آفیسر کو پہچانتا ہے, ایک فوجی دوسرے فوجی کو پہچانتا ہے. ویسے ایک اللہ کا ولی دوسرے اللہ کے ولی کو پہچانتا ہے. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان میں ہے. شام کا وقت ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. سلطان باہو
کھیت میں کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ولی مزدوری بھی کرتا ہے, اللہ کا ولی محنت بھی کرتا ہے, اللہ کا ولی کسی سے لیتا نہیں, سب کو دیتا ہے. سلطان باہو کھیت میں کام کر رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ, بڑے اچھے لوگ ہیں. مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ میری ملاقات آپ لوگوں سے پہلے کیوں نہیں ہوئی, لیکن جب بھی ہوئی اچھی ملاقات ہوئی. کم لوگ ہیں, بڑے شاندار لوگ ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کھیت میں کام کر رہے ہیں. ایک بارات جاری, بارات سمجھتے ہیں نا؟ بارات, ارے جو شادی ہوتی ہے بارات کہتے ہیں نا. سبحان اللہ, میں تو سمجھا کہ بنگلہ دیش میں بارات کو کچھ اور بولتے ہیں. بارات جا رہی, بارات والے راستہ بھول گئے, راستہ بھول گئے, جانا کہیں اور تھا, آ گئے کہیں اور. دیکھا سلطان باہو ایک بزرگ ہیں, نورانی چہرہ ہے, سر پہ امامہ شریف ہے, کھڑے ہیں, کھیت میں کام کر رہے ہیں. قریب آئے, کہتے بابا السلام علیکم. جواب دیا وعلیکم السلام. کیا چاہیے؟ کہا کہ بابا ہم راستہ بھول گئے ہیں, ہم کو راستہ چاہیے. سلطان باہو نے کہا ہاں ہاں تم ٹھیک جگہ آئے ہو, ہم راستہ بتانے ہی کے لیے آئے ہیں. یہ جو لیٹے ہیں نا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں, جو ابھی گدی نشین ہے نا وہ راستہ بتانے کے لیے ہیں. یہ لوگ جس کی انگلی پکڑتے ہیں ان کی نگاہ ہو جائے تو کبھی علی سے ملاتے ہیں, کبھی مصطفیٰ سے ملاتے ہیں, کبھی خدا سے ملاتے ہیں. ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے یہ جو نعرہ لگا اب آپ لوگوں نے جواب دیا, مجھے ایسا لگا کہ سرکار بھی مزار سے باہر آ گئے ہیں, اپنے دیوانوں میں آ گئے ہیں, چاہنے والوں میں آ گئے ہیں, اپنے غلاموں میں آ گئے ہیں, اپنے عاشقوں میں آ گئے ہیں. سلطان باہو نے مسکرا کے پوچھا راستہ بھول گئے ہو؟ ہاں ہمیں راستہ چاہیے. کہاں جانا ہے؟ ہمیں جانا ہے محمد پور. محمد ماشاءاللہ حضور کہاں جانا ہے؟ پیچھے والے بھی بول رہے ہیں. ارے وسیم بھائی بیٹھ جائیے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, مجھے یہاں پہلے آنا چاہیے تھا. اچھا اللہ کی شان دیکھیے کہ سب سے پہلی دعوت یہیں کی ملی اور سب سے آخر میں یہیں آیا. مجھے پتا ہے آخر میں بلایا ہے, بہت زیادہ دیں گے, سب کو اتنا دیا ہے مجھے اتنا دیں گے. فرمایا ہم راستہ بھول گئے ہیں, ہم کو شادی میں جانا ہے. گاؤں کا نام کیا ہے؟ محمد پور. محمد پور جانا ہے؟ ہاں. محمد پور جانا ہے؟ ہاں. کتنے بار آتی ہیں؟ 100 کے آس پاس ہیں. سب جمع ہو جاؤ. سب کو جمع کیا, انگلی پہ کچھ پڑھ کے دم کیا, 3 دفعہ ایسے گھمایا, پتہ نہیں کیا پڑھا, نہیں معلوم, کیوں گھمایا نہیں معلوم. کبھی سلطان باہو سے ملاقات ہو تو میں پوچھوں کہ کیا پڑھ کے دم کیا تھا, کیا پڑھ کے دم کیا تھا. پڑھ کے دم کیا, انگلی گھمایا اور فرمایا محمد پور جانا ہے؟ ہاں. آنکھیں بند کرو. چٹا گاؤں والوں, دربار نوریہ میں آنے والوں, اللہ کے ولی مجبور نہیں ہوتے, وہ مالک ہوتے ہیں. مجبور نہیں ہوتے, وہ مختار ہوتے ہیں. اللہ اپنے حبیب کے دوستوں کو محتاج نہیں بناتا, شہنشاہ بناتا ہے. آنکھیں بند کرو. سب نے آنکھیں بند کر لی. فرماتے آنکھیں بند کرو, کھولنا مت. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو, سامنے محمد پور ہے. اور جب لوگوں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ سامنے مدینہ موجود ہے, رسول کا روضہ موجود ہے, گنبد خضرا موجود ہے, حسین کے نانا کا روضہ موجود ہے. فرمایا بابا ہمیں یہ محمد پور نہیں چاہیے تھا.
کہ وہ دوسرا محمد پور تھا. حضرت نے مسکرا کے فرمایا میں تو ایک ہی محمد پور جانتا ہوں, حسین کے نانا کا آستانہ ہے, فاطمہ کے بابا کا آستانہ ہے. اسی لیے دربار نوریہ میں آنے والوں چشتی تم سے کہتا ہے گنبد خضرا کو تم نے کیلنڈر میں دیکھا ہوگا, فوٹو میں دیکھا ہوگا, ٹوکرے میں دیکھا ہوگا. بتاؤ دیکھنے کے بعد کیسا لگتا ہے؟ دیکھنے کے بعد سینے میں ہلچل مچ جاتی ہے, دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دیکھنے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں اس پار سے جب دور ہے گنبد خضرا, اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا؟ مصطفیٰ کا آستانہ 7 سمندر پار ہے. جب ہوائیں آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ محبت سے بولو یا رسول اللہ, اور جھوم کے ایک آواز میں نعرہ حیدری. دربار نوریہ, دربار نوریہ یہاں کے فاؤنڈر ہیں نوریہ بشو دربار شریف, خواجہ بنگال صوفی سنت حضرت شاہ صوفی خواجہ شاہ نور درویش مولا رحمت اللہ علیہ. ارے بھیا نام اتنا اچھا ہے تو کام کتنا اچھا ہوگا, صورت کتنی اچھی ہوگی. ان کے بعد ان کے شہزادے ہیں صوفی باصفا حضرت شاہ صوفی غوث علی روزہ کانو شاہ رحمت اللہ علیہ. زور سے بولو, صرف گدی نشین زندہ باد نہیں, ان کے بابا زندہ باد نہیں, دادا زندہ باد نہیں, بلکہ چشتی کہتا ہے جو یہاں پہ آ گیا وہ بھی زندہ باد ہے, جو غلام ہو گیا وہ بھی زندہ باد ہے, جو قدموں سے لگ گیا وہ بھی زندہ باد ہے. اللہ کے نبی کی محفل ہے, قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ بادری شریف کی محفل ہے. انشاءاللہ میرے پاس آدھے گھنٹے بچے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس رسول کی شان کیا ہے, اس رسول کا مقام کیا ہے. محبت کے ساتھ کہہ دو مصطفیٰ کے جیسا. ہاں ہاں ہاں, ایک آواز میں مصطفیٰ کے جیسا, مصطفیٰ کے جیسا. ہم تو ہم ہیں, آپ تو آپ ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو, اپنے حبیب کو, اپنے رسول کو ایسی شان دی ہے کہ نبیوں میں بھی ان کے جیسا کوئی نہیں, پیغمبروں میں بھی ان کے جیسا کوئی نہیں, رسولوں میں بھی ان کے جیسا کوئی نہیں. نہ پہلے کوئی ان کے جیسا تھا, نہ آج ان کے جیسا کوئی ہے, نہ قیامت تک کوئی ہوگا. اسی لیے تو کہتے ہیں یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. لبیک یا رسول اللہ, جو نہیں بولے گا صبح تک پچھتائے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آنے والے کی شان کیا ہے؟ 12ویں کے دن آج جو لوگ جلوس میں گئے تھے, سب لوگ گئے تھے, سب لوگ گئے تھے جلوس میں گئے تھے نا, جھنڈا لے کے, سرکار کی آمد, ہائے 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 سرکار کی آمد, مختار کی آمد, بنٹھار کی آمد. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا, میں نے کہا فرمانا. بولا جلوس کائی کو نکلتے, کائی کو نکلتے, کائی کو نکلتے. میں نے کہا تکلیف کیا ہے, پرابلم کیا ہے, ٹینشن کیا ہے؟ بولے جلوس صحابہ نے نکالا ہے. کسی نے نکالا ہے؟ اہل بیت نے, صحابہ نے, صدیق نے, فاروق نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے. میں نے کہا سب نے نکالا ہے, اسٹائل الگ الگ تھا, طریقہ الگ الگ تھا, مگر نبی کی آمد کی خوشی سب نے منائی ہے. ہم نے کہا آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ کہا کہ بدعت ہے. میں نے کہا سن اور کان کھول کے سن, 100 مرتبہ کان کھول کے سن. جس کا کوئی جھوٹا نبی تھا وہ جھوٹا نبی اس کا مر گیا ہوگا, اس کو جلوس نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. مگر ہم
جس مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، جس رسول سے پیار کرتے ہیں، جس نبی سے پیار کرتے ہیں، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ بریلی کے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، کسی کا دل جلتا ہے جلتا رہے، کسی کو بخار آتا ہے آتا رہے، الحمدللہ جب تک دنیا میں سنی کا ایک بھی بچہ زندہ ہے، نبی کا جلوس نکلتا رہے گا، نبی کا جلسہ ہوتا رہے گا، نبی کے نام کا نعرہ لگتا رہے گا۔ 12ویں شریف کا دن ہے، آقا قیامت کا دن ہے، مدینہ شریف، مدینہ سبحان اللہ، مدینہ سنی شریف، چاٹ گام والے سب شریف ہیں۔ یہ ایسا دربار ہے اگر بدماش بھی آئے شریف ہو جائے، غنڈا بھی آئے شریف ہو جائے، چونکہ یہ لوگ دل نہیں بناتے، دل بناتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ کیا ہے مدینہ شریف؟ 12ویں کا دن ہے، پاکستان کے ایک عالم ہیں علامہ وحید ربانی، ابھی حیات میں ہیں، وہ مدینہ شریف میں پڑھائی کرتے تھے، وہ کہتے ہیں 12ویں کا دن تھا، نبی کی میلاد کا دن تھا، نبی کی قیامت کا دن تھا، میں گنبد خضرا کے قریب کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ، سبحان اللہ تو جانتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ فرماتے ہیں، توجہ ماشاءاللہ، وہ فرماتے ہیں میں گنبد خضرا کے قریب کھڑے ہو کے اپنے رسول پہ، اپنے حضور پہ، اپنے آقا پہ درود پڑھ رہا تھا، ایک 6 سال کا بچہ آیا۔ آپ اس خانقاہ کے چھوٹے بچے ہوں گے نا، ان کو دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب پھول ایسا ہے پیڑ کیسا ہوگا، کلی ایسی ہے درخت کیسا ہوگا۔ 6 سال کا بچہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کے آیا، بولا مولانا دودھ پیو۔ پوچھا کیوں؟ بولا آج رسول کی میلاد ہے، رسول کی، جن کی برکت سے ساری دنیا آباد ہے، وہ مصطفیٰ کی میلاد ہے۔ محمد نہ ہوتے تو، سبحان اللہ، محمد نہ ہوتے تو جو کچھ ہے، جو کچھ تھا، جو کچھ رہے گا، نبی کی وجہ سے ہے، رسول کی وجہ سے ہے، آقا کی وجہ سے ہے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بچہ بولا مولانا دودھ پیو۔ ربانی صاحب فرماتے ہیں گورا گورا بچہ، گلابی گلابی اس کے گال، بڑی بڑی آنکھیں، جبہ پہنا ہے، سر پہ عربی رومال ہے، بڑا خوشبودار بچہ۔ میں نے کہا بیٹے دودھ پلا رہا ہے کیوں؟ کہا کہ نبی کی میلاد ہے، نبی کی قیامت کا دن ہے، نبی کی پیدائش کا دن ہے، آج مصطفیٰ آئے تھے، رسول خدا آئے تھے۔ ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور میں نے کہا بیٹے پاکستان جاؤ گے؟ میں نے بچے کو پوچھا اے بچے پاکستان جاؤ گے؟ اس بچے نے کہا پاکستان میں کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہے تو آپ کہیں گے یہاں نوری دربار ہے، جہاں سب کا بیڑا، ایک آواز میں سب کا بیڑا۔ اس بچے نے کہا مولانا پاکستان لے کے جانا چاہتے ہو، پاکستان میں کیا ہے؟ علامہ ربانی صاحب نے فرمایا پاکستان میں بڑے بڑے محلات ہیں، پاکستان میں شاپنگ سینٹر ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے مکانات ہیں، ریلوے کالونی ہے، جہاز ہے، مہنگی مہنگی کاریں ہیں۔ جب پاکستان والوں کو پتا چلے گا کہ تو مدینے سے آیا ہے، جب پاکستان والوں کو یہ پتا چلے گا تو مدینے سے آیا ہے،
مدینے میں رہتا ہے، وہ تیری دعوت کریں گے، تجھے گود میں اٹھائیں گے، مہنگے کاروں میں بیٹھائیں گے، تیری عزت کریں گے۔ اور دربار نوریہ میں آنے والوں، عشق رسول کیا ہے، عشق مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اس بچے نے، 6 سال کے بچے نے ربانی صاحب کی انگلی پکڑ کے کہا، اے ربانی، ہم کو پاکستان نہیں جانا، ہم کو پاکستان نہیں جانا۔ علامہ ربانی فرماتے، تجھے پاکستان کیوں نہیں جانا؟ پاکستان میں بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں۔ بچے نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا، اے ربانی، مانا تیرے پاکستان میں سب کچھ ہے، کیا تیرے پاکستان میں گنبد خضرا بھی موجود ہے، رسول کا آستانہ بھی موجود ہے؟ ربانی کہتے نہیں، میرے پاکستان میں مدینہ نہیں ہے، رسول کا آستانہ نہیں ہے، رسول کا روضہ نہیں ہے۔ وہ بچہ کہتا، تب ہمیں نہیں جانا، جہاں نبی کا نظارہ ہے وہی ہمارا گزارا ہے۔ او چاٹ گاؤں والو، جب مدینہ ایسا ہے، مدینے والے کیسے ہوں گے؟ مدینے والے کیسے ہوں گے؟ آئیے رسول کو دیکھیے، شان مصطفیٰ دیکھیے، شان رسالت دیکھیے۔ جن کی میلاد میں آج گئے تھے ان کی شان دیکھیے۔ اللہ کا رسول کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کہیں جا رہے ہیں، نبی کہیں۔ مکے میں ایک پہلوان تھا، پہلوان سمجھتے ہیں کیسا ہوتا ہے؟ لمبا چوڑا تگڑا، سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے بنگلہ دیش کا ہر آدمی پہلوان ہے، یہ سرکار کا فیضان ہے، یہاں کوئی کمزور نہیں ہے، سب طاقتور ہیں۔ ایک پہلوان جس کا نام تھا رکانہ، کیا نام تھا؟ رکانہ، رکانہ۔ اس نے رسول کو روکا، کہتا محمد عربی ہیں؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہاں آپ ہی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ فرماتے ہیں، ہاں مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، میں کتاب لے کے آیا ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں۔ اس پہلوان کو اپنی طاقت پہ بہت ناز تھا۔ تاریخ میں آتا ہے 1000 لوگوں کا مقابلہ وہ اکیلے کیا کرتا تھا۔ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا اس کا بل تھا۔ چٹگام والوں، چشتی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سب دے دیا۔ کیا دے دیا؟ سب دے دیا۔ عزت دی، شہرت دی، عظمت دی، طاقت دی، بلندی دی۔ اب آپ کو بتا دوں، دنیا میں اللہ کے رسول سے زیادہ طاقتور دوسرا، حدیثوں میں پڑھو، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، اللہ کے نبی کے جسم میں 4000 مردوں کی قوت تھی۔ زور سے زور سے زور سے، اللہ کے نبی کے جسم پاک میں 4000 مردوں کی قوت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او چاٹ گاؤں والوں، جس کا صحابی شیر خدا ہو، جس کا صحابی شیر خدا ہو، جو باب خیبر کو 2 انگلی سے اکھاڑ کے پھینک دے، تو سوچو مصطفیٰ کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ رکانہ پہلوان 1000 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے گینڈے کے چمڑے پہ، گینڈے کے چمڑے پہ وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ 10 پہلوان مل کے چمڑے کو کھینچتے تھے، چمڑا کٹ کٹ کے پھٹ پھٹ کے الگ ہو جاتا تھا۔ رکانہ 1 انچ بھی گھسکتا، کیا اس کی قوت تھی، کیا اس کی طاقت تھی؟ اس نے اللہ کے رسول کو روکا، میرے رسول نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا رکانہ دیر مت کر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا مگر ایک شرط ہے، کلمہ پڑھوں گا میری ایک شرط ہے۔ نبی فرماتے کیا شرط ہے؟ اس نے کہا آپ مجھ سے کشتی کا مقابلہ کریں، اگر آپ جیت جائیں گے میں کلمہ پڑھوں گا۔
اب بتائیے نبوت اور پہلوانی یہ الگ الگ چیز ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ نے اپنے حبیب کو ساری طاقتیں دے کے بھیجی ہیں. رکانا کہتا یا رسول اللہ، اے محمد عربی، آپ مجھ سے کشتی کا مقابلہ کریں، اگر آپ جیت جائیں گے میں کلمہ پڑھ لوں گا. رکانا یہ سمجھتا تھا یہ مجھ سے جیت نہیں پائیں گے. کہاں یہ، میں قوت والا ہوں، طاقت والا ہوں، بلوا ہوں، میں ہاتھی جیسی قوت رکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے مسکرا کے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا. زور سے بولو یا حسین. قبول کر لیا چیلنج. رکانا میدان میں آیا، مصطفیٰ بھی آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلوان کشتی لڑتے ہیں پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہوگا ہاتھ ملاتے ہیں. رکانا نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اللہ کے رسول نے بھی مسکرا کے اپنا نورانی نبوت والا ہاتھ مصطفیٰ نے بھی بڑھایا. اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے رکانا کا ہاتھ پکڑا، رسول نے رکانا کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا. رکانا کو یقین نہ ہوا کوئی مجھے بھی ہرا سکتا ہے، کوئی مجھے بھی ہرا سکتا ہے. اس کو یقین نہیں. بولا خواب دیکھ رہا ہوں کہ صحیح میں. بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ نہیں پایا. دوبارہ اگر دوبارہ ہرا دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا آ جا. اللہ نے فرمایا، رب کی مشیت نے کہا رکانا یہ محمد ہے. محمد تو کیا ہے؟ اگر پوری کائنات بھی اکٹھی آ جائے ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا. اللہ کے رسول نے پھر اس کا ہاتھ میں لیا اور ایک سیکنڈ میں اٹھا کے زمین پہ دے مارا. رکانا کو پھر یقین نہیں آیا. ویسے ہی سے کر رہا، یا اللہ یہ خواب ہے حقیقت ہے. بولا محمد ایک مرتبہ اور، مجھے یقین نہیں آ رہا. اللہ کے رسول نے کہا آ جا آ جا. تیسری مرتبہ رکانا آیا. اللہ کے رسول نے، حسین کے نانا نے، فاطمہ کے بابا نے پھر تیسری مرتبہ اس کو زمین پہ اٹھا کے پٹخ مارا. اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. رکانا کہتا یا رسول اللہ اب دیر مت کیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، کلمہ پڑھا کے صاحب ایمان کر دیجئے. میں سمجھ گیا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں سمجھ گیا آپ اللہ کے محبوب ہیں، میں سمجھ گیا آپ اللہ کے حبیب ہیں. اس لیے کہ پورے عرب میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے سیکنڈوں میں مجھے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا. پتا چل گیا یہ طاقت کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے، حبیب خدا کی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. گھڑی دیکھ کے 15 منٹ 11 بجیں گے، میری خطابت کا وقت ختم ہوگا. دوسرے خطیب آئیں گے. ذرا لہک کے بولو یا حسین. آپ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا؟ نوریہ دربار سے ہمیشہ سبق دیا جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ دینا، صحابہ اہل بیت کو مت چھوڑنا. صحابہ بھی ہماری جان اور اہل بیت بھی ہماری. صدیق اکبر بھی میرے ہیں، عمر فاروق بھی میرے ہیں، عثمان غنی بھی میرے ہیں، مولا علی بھی میرے ہیں، آقا حسن بھی میرے ہیں، آقا حسین بھی میرے ہیں، کربلا والے بھی ہمارے ہیں، بغداد والا غوث بھی ہمارا ہے، اجمیر والا خواجہ بھی ہمارا ہے، عقی بھی ہمارے ہیں، محبوب الہی بھی ہمارے ہیں، صابر کلیری بھی ہمارے ہیں، حاجی علی بخاری بھی ہمارے ہیں، مخدوم سمنا بھی ہمارے ہیں. اور یہاں جو رحمت کی چادر اوڑھ کے لیٹا ہے وہ سیدنا علی روضہ کانو شاہ بھی ہمارے ہیں. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں بچانے کے لیے سرکار موجود ہے. اجمیر میں خواجہ موجود ہے، بغداد میں غوث موجود ہے، کربلا میں حسین موجود ہے، نجف میں علی موجود ہے اور مدینے میں مصطفیٰ موجود ہے. کم سے کم لگاؤ نعرہ یار.
ایک نعرہ لگا دو کوئی 20 سے. کیا شان رسالت ہے. جھوم کے بولو یا رسول اللہ. تو دعا کیجئے گا. ماشاءاللہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں, نہیں پتا یہ کون ہے, مگر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے. ہر بچہ عاشق رسول ہے. آخری 15 منٹ آنے والے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ شان مصطفیٰ کہہ دو سب سے الگ. شان مصطفیٰ, پیچھے والے بھی کہہ دیں شان مصطفیٰ. اللہ کے رسول جب مکے میں تبلیغ کرنے لگے, ایک مسلمان, 2 مسلمان, 3 مسلمان, 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 35 40 مسلمان ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اور بنگلہ دیش کے اچھے سچے مسلمانوں, امریکہ کہتا ہے, چین جاپان کہتا ہے, اسلام کے دشمن کہتے ہیں ہم اسلام کو مٹا دیں گے. میں نے کہا خواب دیکھنا چھوڑ دو. بولو 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 بولو, خواب دیکھنا چھوڑ دو. جب تیرا دادا نہ مٹا سکا, تیرا باپ نہ مٹا سکا, تو کیا مٹائے گا؟ جب مسلمان تھوڑے تھے تب نہ مٹے, جب 40 تھے تب نہ مٹے, اب تو 40 کروڑ ہیں. اب کون مٹائے گا؟ اللہ کے نبی مکے میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. ابو جہل کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ابو لہب کو تکلیف ہے, مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, یہ میٹنگ وہ میٹنگ, ادھر میٹنگ ادھر میٹنگ, مگر مسلمان ہونا بند نہیں. نبی کے چاہنے والے بڑھتے گئے, اب بڑھیں گے انشاءاللہ. کہہ دو آمین, زور سے بولو آمین. یہ تمہارا بنگلہ دیش سلامت رہے, تمہارا وطن سلامت رہے, یہاں کے مسلمان سلامت رہے. آج میں نے زندگی میں پہلی بار چٹاگام میں اتنا بڑا جلوس دیکھا. جہاں تک نگاہ جاتی تھی لوگوں کا سیلاب ہے. میں ہندوستان میں رہتا ہوں, وہاں بھی مسلمان بہت ہیں, مگر آج میں نے پہلی مرتبہ چٹاگام میں لاکھوں مسلمانوں کو ایک ساتھ دیکھا. میں سمجھ گیا کہ چٹاگام کی زمین غداروں کی زمین نہیں ہے, مصطفیٰ کے وفاداروں کی زمین ہے. اور یہاں میلاد قیامت تک ہوتا رہے گا. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, سارے بڑے بڑے کافر جمع ہو گئے. محمد کو کیسے روکا جائے, پلاننگ کرو, میٹنگ کرو, کچھ تو کرو. محمد کو کیسے روکا جائے. بات یہ ہوئی کہ یمن میں ایک آدمی ہے, بڑا پڑھا لکھا, بہت سمجھدار, بہت جینیس, ہائی مائنڈیڈ. اس کا نام تھا حبیب یمنی. حبیب, جیسے آپ کا نام کیا ہے بابو؟ عبد الرحمن بنگلہ دیشی, عاشق حسین ہندوستانی. ویسے حبیب تھا یمن کا, نام تو حبیب ہے مگر یمن میں رہنے کی وجہ سے حبیب. آپس میں میٹنگ ہوئی, حبیب یمنی کو بلاؤ, پڑھا لکھا آدمی ہے, بہت چالاک آدمی ہے, بہت سمجھدار آدمی ہے, ہمارے مزاج کا آدمی ہے. ہم اس سے پوچھیں گے کہ محمد کی تبلیغ کو کیسے روکا جائے, محمد کا جو پاور بڑھ رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. 2 آدمی یمن گئے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا, سمجھ رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر جس کو نبی کا ذکر اچھا نہیں لگتا, مجھے وہ آدمی اچھا. سبحان اللہ. 2 آدمی گئے, حبیب یمنی کو دعوت دی, مکے میں آؤ. ابو جہل, ابو لہب, مکے کے بڑے بڑے سردار تمہارے انتظار میں ہیں. چٹاگام والو, بس 10 سے 12 منٹ. حبیب یمنی آیا,
مکے میں آیا. اب مکے میں آنے کے بعد کفار کی میٹنگ ہوئی, بڑے بڑے دھرندر میٹنگ میں شامل ہوئے. بات یہ ہوئی, ابو جہل نے کہا اے بھائی حبیب, ایک آدمی مکے میں ہے جس کا نام ہے محمد, آپ کہہ دو صلی اللہ, زور سے صلی اللہ. اے بھائی حبیب, اس کو روکنا ہے, اس کا پاور بڑھتا جا رہا ہے, اس کی قوت بڑھتی جا رہی ہے, اس کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں, ہم پریشان ہیں, کیا کیا جائے؟ اسی واسطے آپ کو بلایا ہے. اے حبیب یمنی, کچھ تو کرو تاکہ محمد کا مشن دم توڑ دے. معاذ اللہ, مصطفیٰ کی بات کوئی نہ مانے. حبیب یمنی بڑا سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں جب تک محمد کو دیکھوں گا نہیں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. میں نے تمہاری بات سن لی ہے, اب محمد کی بات سنوں گا صلی اللہ. ایگزامپل کے طور پہ میں گاؤں کا مکھیا بن جاؤں, ان میں کوئی بات ہو جائے, خدا نہ کرے کبھی جھگڑا ہو, مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب دونوں پارٹی کی بات سنو اس کے بعد فیصلہ کرو. ایک پارٹی کی بات سن کے فیصلہ نہیں ہوتا. حبیب نے کہا میں نے آپ کی بات سن لی ہے, اب میں محمد کی بات سنوں گا. ابو جہل نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محمد کو دیکھے تو انہی کا ہو جائے. اس کو ڈر تھا, بڑا بھے تھا, اس کو شنکا تھی, خوف تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھ کے انہی کا ہو جائے. بہت سمجھایا, نہ جاؤ نہ جاؤ, واپس یمن چلے جاؤ, مگر محمد کے پاس نہ جاؤ. حبیب نے کہا میں پاگل نہیں ہوں, پڑھا لکھا آدمی ہوں, تمہاری بات سنا ہے, جب تک محمد کے پاس نہیں جاؤں گا, ان کی بات نہیں سنوں گا, تب تک کوئی فیصلہ نہیں. ابو جہل کا چہرہ اتر گیا, ابو لہب کا چہرہ اتر گیا. سب مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے. محبت کے ساتھ کہہ دو یا رسول اللہ, اتنے زور سے بولو کہ اللہ آپ کو حاجی بنا دے. یا رسول اللہ. سب لوگ مل کے اللہ کے نبی کے پاس گئے. شام کا وقت تھا, چاند کی 14 تاریخ تھی, 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا. نبی کی شان دیکھیں, نبی کا مقام دیکھیں, جس نبی کی میلاد پہ بیٹھے ہیں. قرآن نے جس کو کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, اس مصطفیٰ کی شان دیکھیں. حبیب یمنی سارے چیلے چپاٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا, اور جب رسول کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا, دیکھتا ہی. ارے ہندوستان میں غریب نواز کا چہرہ دیکھ کے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. چاٹ گام والوں بتاؤ کہ جب بیٹا ہندوستان میں چہرہ دکھا کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے تو باپ کا چہرہ کیسا ہوگا, نانا کا چہرہ کیسا ہوگا. غلام اتنا خوبصورت ہے تو آقا کتنا خوبصورت ہوگا. نبی کو دیکھا, دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اس کے دل نے کہا اے حبیب یمنی, ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. مگر خاموش رہا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ, میں آپ سے 2 سوال کروں گا. کتنے سوال؟ 2 سے بولو. اگر دونوں کا جواب آپ نے دے دیا تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا, کلمہ پڑھ کے. لیکن ایک سوال میں خود کروں گا, اب اس کا جواب دیجئے گا, اور دوسرا سوال آپ خود ہی سوال بتائیے گا اور خود ہی جواب دیجئے گا. اچھا میرے من میں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کے جیب میں کتنا بنگلہ دیشی ٹکا ہے مجھے کیا پتا, مجھے اپنا پتا نہیں ہے, میں آپ کا پتا کیا لگاؤں. مگر میرے مصطفیٰ کو سب پتا ہے. مصطفیٰ کو ایک آواز میں, مصطفیٰ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا سوال, اگر آپ نبی ہیں, آپ پیغمبر ہیں, تو آسمان پہ جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں.
اس لیے کہ حبیب جانتا تھا کہ جو جادوگر ہوتا ہے، ابو جہل نے کہا تھا معاذ اللہ محمد جادوگر ہیں، مگر حبیب کو پتا تھا کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ۔ اسی واسطے اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں جو آسمان کا چاند ہے اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول مسکرائے، چاند کے ٹکڑے کر دوں تو کلمہ پڑھے گا؟ ہاں پڑھوں گا۔ مسلمان ہو جائے گا؟ ہاں ہو جاؤں گا۔ ایمان لے آئے گا؟ ہاں لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے انگشت مبارکہ کو جانب آسمان اٹھایا۔ میں شارٹ کٹ میں، چونکہ میرے پاس وقت کی قلت ہے، ورنہ اتنا لمبا واقعہ ہے کہ 2 گھنٹے میں واقعہ بیان ہوگا۔ اللہ کے رسول نے انگلی مبارک کو اٹھایا، ابو جہل دیکھ رہا ہے، ابو لہب دیکھ رہا ہے، عتبہ شیبہ دیکھ رہے ہیں، مکے کے سارے کافر دیکھ رہے ہیں، چاند آسمان پہ چمک رہا ہے۔ آمنہ کے بیٹے کی انگلی اٹھی، حسین کے نانا کی انگلی اٹھی، مصطفیٰ کی انگلی اٹھی، نبوت والی انگلی اٹھی، رسالت والی انگلی اٹھی، کرامت والی انگلی اٹھی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی کو اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھایا، چاند کی جانب کیا، یوں اشارہ کیا۔ آج تک تاریخ کہتی ہے، تاریخ اسلام کہتی ہے، مکے کی فضا کہتی ہے، مکے کی ہوا کہتی ہے، مکے کا موسم کہتا ہے، مکے کا واتاورن کہتا ہے، جیسے ہی حسین کے نانا نے انگلی کو اٹھایا، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے میں بٹ گیا، چاند 2 ٹکڑے میں بٹ گیا، ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ٹکڑا ادھر گرا۔ نبی فرماتے ہیں دیکھا، وہ دیکھ رہے کبھی چاند کو، کبھی مصطفیٰ کو، کبھی چاند کو، کبھی مصطفیٰ کو۔ نبی نے پھر اشارہ کیا، وہ چاند جو ٹوٹا تھا دوبارہ جڑ گیا، دوبارہ مل گیا، دوبارہ ایک ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی، اب دوسرا سوال کہ یا رسول اللہ، اب تک محمد کہہ رہا تھا، اب کہتا یا رسول اللہ۔ دوسرا سوال بعد میں، پہلے کلمہ، پہلے کلمہ۔ ابو جہل کا چہرہ منحوس تھا اور منحوس ہو گیا۔ حبیب یمنی نے ہاتھ آگے بڑھایا، ابو جہل نے سوچا میں نے بلایا کیوں، ہو گیا کیا، کیا کچھ ہوا کچھ۔ حبیب یمنی نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا سوال ہے، آپ ہی بتائیے گا، آپ نبی ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں۔ نبی فرماتے حبیب تیرا دوسرا سوال یہ ہے، ایک تیری بیٹی ہے، پیدائشی اندھی ہے، پیدائشی بہری ہے، پیدائشی ہاتھ تو ہیں مگر لولی ہے، پیر تو ہیں مگر لنگڑی ہے، زبان تو ہے مگر بولتی نہیں، آنکھ تو ہے مگر دیکھتی، کان تو ہے مگر سنتی، ناک تو ہے مگر سونگتی، ہاتھ تو ہے مگر پکڑتی، زندہ لاش ہے لاش، بس ہڈیوں کا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، بدن میں جان نہیں۔ تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا مل جائے، تو چاہتا ہے وہ اچھی ہو جائے، تو چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جا، توجہ چاہوں گا، اختیار مصطفیٰ دیکھو، نبی فرماتے جا، اللہ اسے شفا دے گا، جا، اللہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ حبیب یمنی نے نبی کے قدم کو چوما، ہاتھ کو چوما، ابو جہل کو دیکھا تک نہیں، گھوڑے پہ بیٹھا، دوڑا، مکے سے چلا، سفر کرتے 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 رات کے سناٹے میں دوسرے دن یمن پہنچا۔ رات کافی ہو گئی تھی، پورا یمن نیند کی آگوش میں ہے، آخری 2 منٹ پورا یمن نیند کی آگوش میں ہے۔ حبیب یمنی اپنے مکان تک پہنچا، دروازے پہ دستک دیا، کیسے؟ ایسے، اب تو مسکرا کے بولو یا سبحان اللہ۔ دستک دیا، قدم کی آواز آ رہی، حبیب یمنی نے سوچا میری بیوی آ رہی ہوگی،
میرا بیٹا آ رہا ہوگا، میری ماں دروازہ کھولے گی، ابھی بھی یمنی کھڑا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی چیخ نکل گئی، سامنے ماں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اس کی وہی بیٹی موجود ہے، بیٹی موجود ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، دیکھتی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، ابھی بھی یمنی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کہتا بیٹی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ بابا کچھ نہیں ہوا، جو آپ کو ہوا وہی ہم کو ہوا، آپ کو بھی حسین کے نانا سے محبت ہے، مجھے بھی حسین کے نانا سے محبت ہو گئی ہے۔ باپ کہتا ہے چل مکہ کلمہ پڑھ لے، کہ مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہا کیسے پڑھ لیا ہے؟ کہا کہ بابا آج میں رات میں جب سوئی، جیسے میری آنکھ کھلی میں نے خواب میں دیکھا کوئی کالی زلفوں والا، کوئی حسین چہرے والا، بڑی بڑی آنکھیں والا، جس کا چہرہ والضحیٰ، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جس کی شان قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وہ حسن کا پیکر سراپا حسین آئے، کہتے بیٹی کھڑی ہو جاؤ، زور سے بولو یا حسین، اے بیٹی کھڑی ہو جا۔ یا ابابا مجھے خواب میں اللہ کے رسول نے کھڑا ہونے کو کہا، میں جیسے ہی کھڑی ہوئی رسول نے اپنی چادر پاک میرے سر پہ ڈال دیا، چادر کا ڈالنا تھا، میری آنکھیں دیکھنے لگی، میری کان سننے لگے، میری زبان بولنے لگے، میرے ہاتھ پکڑنے لگے، میرے پاؤں چلنے لگے، میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے بیٹی میں نے تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، صاحب ایمان ہو جا۔ اے بابا میں نے خواب میں رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اور جب آنکھ کھلی تو میں پورا کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، گمگما رہا تھا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان رسالت ہے، یہ شان نبوت ہے۔ حضرات اگر پوری دنیا مل کے بھی میرے نبی کی شان کو گھٹانا چاہے گی، قیامت تک نہیں گھٹا سکتی، اس لیے کہ بڑھانے والا خدا ہے، بڑھانے والا اللہ ہے، بڑھانے والا پروردگار ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پہ بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ خانقاہوں سے جڑے ہیں، اپنے پیر کو چھوڑنا مات اور دوسرے سچے پیر کو چھیڑنا مات۔ محبت کا ماحول بنائیے، پیر و مرشد جو پیغام دیتے ہیں اس پیغام پہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں یہ خانقاہ قیامت تک آباد رہے، اس کا فیضان قیام تک آباد رہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دین دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔